خدا کے لیے امی سمجھنے کی کوشش کریں، شہزاد کے ساتھ مزید رہی میرا دم گھٹ جائے گا۔ نینا اپنی امی کے پیروں میں بیٹھی گڑگڑا رہی تھی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ اتنا پیسے والا ہے، شہزادوں جیسی خوبصورتی ہے، تمہیں ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ عابدہ بیگم اپنی ہی بیٹی کے سوگوار حسن سے نظریں چرا گئی تھی۔ پیسے کا کیا کروں گی؟ جو مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں دے سکتا۔ میرے بھی جذبات ہیں، عورت ہوں تو کیا میرے اندر خواہشات نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے مجھے دن رات ٹارچر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے بدن پر اس کی حیوانیت۔ نینا کی دودھیا کلائی پر جلے ہوئے سگریٹ کے نشان تھے۔ امی، وہ چلا کر کہتی عابدہ بیگم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عابدہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اپنی بچی کو اس حالت میں بھلا کون سی ماں دیکھ سکتی ہے؟ نینا میری بچی، مجھے بتا کیا ہوا؟ عابدہ بیگم سخت ٹینشن میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ امی کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ہچکیوں کے بیچ اس نے بے حد مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ میری بچی مجھے بتا کیوں ایسے رو رہی ہے؟ امی آپ لوگوں نے کس چیز کا بدلہ لیا تھا مجھ سے؟ کیا میں بوجھ تھی آپ لوگوں پر، جو اتنی جلدی میری شادی کر دی آپ لوگوں نے اس سے؟ اور اگر جلدی شادی کرنی بھی تھی تو اچھا لڑکا تو دیکھ لیتے۔ شہزاد میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا آپ لوگوں نے جو مجھے اٹھا کر اس کے پلے باندھ دیا؟ کیا تھا اس میں ایسا جو آپ لوگوں نے مجھے ہی بلی کا بکرا بنا دیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی ماں سے شکوے کر رہی تھی۔ میری بچی وہ اچھا تو ہے، سب تو ہے اس کے پاس، اور شادی صرف ایک طرف سے نہیں چلتی، کچھ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں نا۔ امی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شادی ایک طرف سے نہیں چلتی۔ اس شادی کو صرف میں چلا رہی ہوں، شہزاد کی طرف سے کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ اب تک میں نے ہی شادی کو چلایا ہے، میں نے ہی ہر چیز چھپائی ہے، میں نے ہی جتنی قربانیاں دی ہیں، مگر اب نہیں، اب میں بھی کوئی قربانی نہیں دوں گی۔ مجھے اس جانور کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بس میں اس سے طلاق لے لوں گی، وہ ضدی لہجے میں کہتے پیچھے ہوئی تھی۔ عابدہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا تو؟ طلاق لے گی اس سے؟ طلاق لینے کے بعد دنیا لڑکی کو اچھا نہیں سمجھتی، سب سمجھیں گے تجھ میں ہی کوئی کمی تھی جو اس نے تجھے طلاق دے دی۔ امی دنیا جو سمجھتی ہے انہیں سمجھنے دیں، دنیا کا تو کام ہی یہی ہے، مگر میں بس دنیا والوں کے لیے اس جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ امی جانوروں جیسا ٹریٹ کرتا ہے وہ مجھے اس کے ساتھ رہ کر اپنا وجود کمتری میں گرتا محسوس ہوتا ہے، اور بس میں فیصلہ کر چکی ہوں امی، آپ مجھے منع نہیں کریں گی، میں اس سے طلاق لے رہی ہوں۔ میرے بچے تجھے پتہ ہے ہم جیسے غریب لوگ تو اپنا ہی نہیں کر پاتے، تو بھی آ جائے گی تو تیرے بھائی لوگ کیسا کریں گے تجھے پتہ تو ہے۔ عابدہ بیگم کو اپنا لہجہ گیلا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ امی آپ لوگ فکر مت کریں، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں کچھ بھی کر لوں گی، مگر خدا کا واسطہ ہے اس کے ساتھ رہنے پر زور نہ دیں۔ امی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، شہزاد کے ساتھ مزید رہی میرا دم گھٹ جائے گا۔ نینا اپنی امی کے پیروں میں بیٹھی گڑگڑا رہی تھی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ اتنا پیسے والا ہے، شہزادوں جیسی خوبصورتی ہے، تمہیں ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ عابدہ بیگم اپنی ہی بیٹی کے سوگوار حسن سے نظر چرا گئی تھی۔ پیسے کا کیا کروں گی؟ جو مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں دے سکتا۔ میرے بھی جذبات ہیں، عورت ہوں تو کیا میرے اندر خواہشات نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے مجھے دن رات ٹارچر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے بدن پر اس کی حیوانیت۔ نینا کی دودھیا کلائی پر جلے ہوئے سگریٹ کے نشان جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ عابدہ بیگم اس کے ہاتھ پر ایسے نشان دیکھتی رو دی تھی۔ امی وہ نامرد ہے، اپنی مردانگی جتانے کے لیے وہ میرے ساتھ یہ سب کرتا ہے کہ اس کی کمزوری کسی پر نہ کھل جائے۔ میں جانتی ہوں امی وہ ایک مکمل مرد نہیں ہے، امی وہ میری خواہشات نہیں پوری کر سکتا۔ شادی کے کچھ دن تو میں نے برداشت کر لیا تھا، مگر جب لوگ مجھے طعنے دینے لگے تو شہزاد مجھ پر ظلم کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، اس لیے اس نے لے جا کر اپنے اور میرے ٹیسٹ کروائے۔ امی اگر مجھ میں کوئی کمی ہوتی نا تو وہ اسی دن مجھے چھوڑ دیتا، مگر اس دن ٹیسٹ میں اسے پتہ چلا تھا کہ وہ مرد نہیں ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس دن کے بعد سے وہ میرے ساتھ درندہ بن گیا ہے۔ میں اس کا راز کسی کے سامنے نہ کھول دوں، مجھے ڈرانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر گیا ہے امی۔ میں بھی انسان ہوں، کتنا برداشت کروں میں؟ روز شراب پی کر آتا ہے، مجھ سے زبردستی کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ امی میں اتنا کچھ نہیں برداشت کر سکتی،
میں ایک عورت ہوں۔ امی آپ ماں ہو کر کیسے نہیں سمجھ رہی اپنی بیٹی کا دکھ۔ وہ عابدہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی رو پڑی تھی۔ عابدہ بیگم کا دل بھی رو رہا تھا۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کی شادی یہ سوچ کر شہزاد سے کروائی تھی کہ ان کی بیٹی ساری عمر سکھی رہے گی۔ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ نینا کے ساتھ شادی کے بعد یہ سب ہوگا۔ اس وقت انہوں نے اس چیز کو قبول کیا تھا کہ واقعی خوشی نصیب کی محتاج ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کی خوشی نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ عابدہ بیگم کے کافی سمجھانے کے بعد نینا واپس گھر آ چکی تھی۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی مگر ماں کی بات وہ ٹال نہیں پائی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے بستر پر بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر شہزاد اندر داخل ہوا۔ شہزاد کو دیکھ کر وہ رخ موڑ گئی تھی۔ شہزاد نارملی انداز میں قدم اٹھاتے الماری کی جانب گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک بے باک سی نائٹی نکال کر اس کے سامنے پھینک گیا تھا۔ جاؤ 5 منٹ میں اسے چینج کر کے آؤ۔ 5 منٹ بعد تم مجھے میری باہوں میں چاہیے ہو۔ شہزاد کی اس بے باک بات نے نینا کا چہرہ سرخ کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس نائٹی کو اٹھا کر شہزاد کے قدموں میں پھینک گئی تھی۔ کیا کروں اس نائٹی کو پہن کے؟ کر ہی کیا لیں گے آپ؟ کچھ کر پاتے ہیں آپ؟ باتیں ہیں آپ کی۔ سچ تو یہی ہے کہ آپ کی کمزوری آپ کو کچھ کرنے دیتی کب ہے؟ کچھ ہونے سے پہلے ہی آپ ہار مان جاتے ہیں۔ نینا تو آج کہیں سے بھی نینا نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کا غبار اپنے اندر بھر کر بیٹھی ہے۔ اس کی بات سن کر شہزاد کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بیوی کی طرف سے پہلی بار کمزوری کا طعنہ دے دیا گیا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نینا؟ ہوش میں تو ہو تم؟ ہاں ہوش میں ہوں۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں۔ ارے سب نے مل کر مجھے عادی مریض بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنا سر پیٹتے رونے لگی تھی۔ ارے میری کیا غلطی تھی جو آپ جیسا انسان میرے نصیب میں آیا؟ میں نے کیا کیا تھا ایسا جو مجھے ایسی سزا ملی؟ وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے بری طرح بلبلائی تھی۔ شہزاد کا چہرہ اپنی اس درجے بے عزتی پر مزید سرخ ہوا تھا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی اس کے سر پر چڑھ رہی تھی۔ نینا اپنی اوقات میں رہو، فضول قسم کی بات بالکل مت کرنا۔ شہزاد دہاڑتے ہوئے نینا کو چپ کروانے لگا۔ وہ بول کر اس کے بخیے ادھیڑ رہی تھی، اس لیے وہ اسے بولنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیوں شرم آ رہی ہے اپنے بارے میں ایسی بات سنتے ہوئے؟ ایسی باتیں روز مجھے لوگوں کے منہ سے سننی پڑتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مجھ میں کوئی خامی ہے جب ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ میں انہیں کیا بتاؤں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کمی تو آپ میں ہے۔ نینا میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ۔ شہزاد نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا تھا۔ ارے شادی کے شروع دنوں میں سب مجھ سے پوچھتے تھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی کو اتنے ماہ ہو گئے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی کو سال ہو گیا اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی کو 2 سال ہو گئے، ضرور اس لڑکی میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا، تبھی تو اللہ نے اولاد نہیں دی، شاید بانجھ ہوگی۔ اس قسم کی باتیں سنتی تھی تو اندر سے مر جاتی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خامی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اولاد پیدا کرنے کی نعمت سے محروم ہوں۔ دن رات اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ میرے ساتھ ایسا مت کر، میں تیری کمزور سی بندی ہوں، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے یا اللہ۔ دن رات اللہ سے دعا کری۔ لوگوں کے طعنے سننے کے بعد جب آپ نے بھی مجھے طعنہ دینا شروع کیا، میں اندر سے مر گئی۔ کہیں آپ دوسری شادی نہ کر لیں، کہیں آپ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ یہ ڈر کسی آکٹوپس کی مانند 24 گھنٹے مجھ سے لپٹا رہتا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا جیسے میں آپ کی بیوی نہیں، آپ کی باندی ہوں۔ جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے آپ مجھے۔ کیا ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے؟ وہ بری طرح روتے ان دنوں کا ذکر کر رہی تھی جن دنوں کو وہ خواب میں بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن آپ مجھے جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینے کے بعد ٹیسٹ کروانے لے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خامی مجھ میں نہیں بلکہ آپ میں ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنا ظلم و ستم مجھ پر نہیں روکا۔ میں کہیں آپ کا راز نہ کھول دوں، اس لیے آپ نے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک شروع کر دیا۔ اس نے اپنی آستین اوپر کرتے سگریٹ کے داغ شہزاد کو دکھائے تھے۔ یہ سب کیا سوچ کر کرتے تھے آپ کہ کہیں میں کسی کو یہ نہ بتا دوں کہ آپ نامرد ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ اور اس کے اس طعنے پر شہزاد اپنا آپا کھوتے نینا کے پاس آیا تھا۔
بغیرت عورت، شرم نہیں آ رہی اپنے شوہر کو یہ کہتے؟ وہ اس کے چہرے پر چانٹا مارتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ تکلیف سے نینا کو سانس آنا بند ہوئی تھی۔ گندی عورت اپنے شوہر کے لیے کیسے الفاظ ادا کر رہی ہے؟ شرم نہیں آ رہی؟ وہ اس کو بستر سے نیچے دھکا دیتے جانوروں کی طرح اسے مارنے لگا تھا۔ نینا بری طرح چلاتے خود کو اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہزاد کسی آسیب کی مانند اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ بری طرح مارتے نینا کو ادھمرا کر چکا تھا۔ گھٹیا عورت، تم جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں، مگر میں تجھے اپنی بیوی ہی نہیں رہنے دوں گا۔ میں شہزاد الطاف اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے 3 بار طلاق دیتے زمین پر تھوکتے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہاں کے ملازم نینا کو ہسپتال لے آئے تھے۔ جو بھی تھا، ان سے اپنی اتنی پیاری مالکن اس حال میں دیکھی نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر زین جو کسی کام سے اپنے وارڈ میں جا رہا تھا، اسٹریچر پہ اس وجود کو دیکھتے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے قدموں سے وہاں گیا تھا جہاں نینا کو لے کر گئے تھے۔ سر مار پیٹ کا کیس ہے، پیشنٹ بہت زخمی ہے۔ ایک جونیئر ڈاکٹر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ فوراً اسبات میں سر ہلاتے اندر گیا تھا۔ نینا کا یہ حال دیکھتے اس کا سر چکرا گیا تھا۔ اس لڑکی کو کتنی شدت سے چاہا تھا۔ کیا کوئی آلہ تھا جس سے وہ بتا سکتا کہ اس عورت سے اس مرد نے کتنی محبت کی تھی؟ اس کا یہ حال دیکھ کر زین اپنا آپا کھو رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے سامنے وہ شخص آ جاتا جس نے نینا کا یہ حال کیا تھا تو شاید وہ اس کو زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا سر جھٹک کر اس کے زخموں کو چیک کرنے لگا تھا۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے مگر نینا کو اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ زین اس کے برابر چیئر پر بیٹھے اپنی سرخ نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس عورت سے آج بھی اسے اتنی ہی محبت تھی جتنی آج سے 5 سال پہلے۔ نینا کا یہ حال دیکھتے وہ اندر سے کٹ مر گیا تھا۔ اگر وہ آج اس کے پاس ہوتی تو شاید اس کا مقام شہزادیوں جیسا ہوتا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے اپنی محبت میں ملکہ بنا کر رکھتا۔ اسے آج سے 5 سال پہلے کا وہ واقعہ منومن یاد آیا تھا جب وہ اپنے کالج میں پڑھتی نینا کو بے حد پسند کرتا تھا۔ دوستوں کے لاکھ بار کہنے کے بعد اس نے خود بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے دل کی بات نینا کو بتا کر دم لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے نینا سے اپنے دل کی بات کی تھی، مگر اس کا بیک گراؤنڈ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے نینا نے اس کے منہ پر اس کا پروپوزل ٹھکرا دیا تھا۔ وہ خود مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ وہ اب شادی کر کے مڈل کلاس گھرانے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا انکار سن کر زین صدمے میں چلا گیا تھا۔ کئی مہینے، کئی ہفتے وہ پڑھائی کو بھی خیر آباد کہہ چکا تھا، مگر اس کے بعد اس کی واپسی ایک نئے جنون کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب اسے کچھ بننا تھا۔ پہلے والا زین جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے یونیورسٹی آیا کرتا تھا، اس نے پڑھائی کو ایک دم ہی سیریس لے لیا۔ اس کا آخری سال تھا جب اسے معلوم ہوا کہ نینا کی شادی ہو رہی ہے۔ اس خبر کو سن کر اس کا دل اندر سے مر گیا تھا۔ نینا ان دنوں بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا سسرال اسے مل رہا تھا۔ دوسری بات، شہزاد شکل و صورت میں بھی بے حد اچھا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد زین کو بھی اس پر بے حد رشک آیا تھا، مگر اپنے دل میں موجود محبت کا کیا کرتا جو آج بھی ویسی ہی تھی جیسی آج سے 3 سال پہلے۔ نینا کی شادی میں وہ باوجود دعوت کے بھی گیا نہیں تھا۔ ان دنوں اس کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ اس کی محبت کسی اور کی باہوں میں ہوگی، یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ پھر ٹھیک 2 سال بعد وہ ایک مکمل ڈاکٹر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد اس کے دن یوں پھرے تھے جیسے اس کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ گیا ہو۔ اللہ نے اسے اتنی ترقی دی تھی کہ وہ دن رات کامیاب ہوتا چلا گیا۔ وہ زین جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اب وہ ایک جانی مانی شخصیت بن گیا تھا۔ کبھی کبھار اسے نینا سے نفرت کرنے کا دل کرتا تھا کہ اس نے اتنی خالص محبت کو صرف اور صرف پیسے کے لیے ٹھکرا دیا تھا، اور شاید کبھی نہ کبھی وہ اس سے نفرت کر بھی لیتا، مگر آج نینا کو اس حال میں دیکھ کر وہ پرانی محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی جسے اس نے اندھیری راتوں میں تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد نینا کو ہوش آ ہی گیا تھا۔ وہ موندی موندی آنکھوں کو ملتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا۔
اپنے سامنے زین کو بیٹھے دیکھ اس کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ زین سرخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زین، تم یہاں؟ نینا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اتنی اچھی پوسٹ پر ہوں میں، زین نے چپتے ہوئے لہجے میں نینا سے پوچھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ نہایت ضبط کے ساتھ زین نے اسے یہ سوال کیا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اب اگر اسے اس بارے میں پتہ نہ چلتا تو اس کا دماغ ترخ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ تم جان کر کیا کرو گے زین؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو نینا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اس کے کہنے پر نینا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کو یوں روتے دیکھ زین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آج بھی آنسو اسے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے نینا بری طرح روتے اسے ایک حقیقت بتا چکی تھی۔ حقیقت جان کر زین کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ حقیقت سننے کے بعد زین کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کوئی شخص اتنا ظالم ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ آج تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تم یہ بتاؤ تم نے جانا کہاں ہے؟ واپسی کا سنتے نینا کو رونا آنے لگا۔ وہ واپس کہاں جاتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کے گھر والے اسے کھلے دل سے قبول نہیں کریں گے، اور شاید اس کے بھائی اور بھابھی تو اسے قبول ہی نہ کریں۔ نینا، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ بتاؤ مجھے، کہاں جاؤ گی تم؟ میں امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ اچھا، پھر لاؤ اپنے بھائی کا نمبر دو، میں ان سے بات کر لوں۔ نہیں زین، تم چھوڑو، میں خود سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا نینا، اپنے بھائی کا نمبر دو، میں بات کر رہا ہوں۔ زین کے سختی سے کہنے پر نینا نے اسے اپنے بڑے بھائی کا نمبر دے دیا تھا۔ زین وہ نمبر ڈائل کرتا فون کو کان سے لگا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سامنے سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ نینا کے بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی ہم ہی ہیں، اس بغیرت کے بھائی۔ منحوس ماری گھر سے بھاگ گئی ہے، ہمارے سر پر خاک ڈال کر۔ اس کے بھائی کی زبان کے آگے تو جیسے خندق تھی۔ نینا کے بارے میں یہ سب سن کر زین کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے نینا کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا ہے۔ نہایت ضبط سے زین نے آگے سوال کیا تھا۔ ہاں، ہم نے کہا نا، ہم ہی ہیں اس بغیرت کے بھائی۔ آپ اسے یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں؟ شادی کر دی تھی، شادی کے بعد بھی سدھر کر نہیں بیٹھی حرامزادی۔ ارے اگر کوئی حرام زادہ پسند تھا تو ہمیں بتاتی، ہم پہلے ہی اس کی شادی وہاں کروا دیتے، مگر نہیں۔ اس ٹائم بھی وہ بہت خوش تھی، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ جانتے ہو کتنی بے عزتی کر کے گیا ہے اس کا شوہر، ہماری پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر گیا ہے ہمیں۔ اسے اگر نہیں کرنی تھی اس سے شادی تو ہمیں پہلے ہی کہہ دیتی۔ دیکھیں، میں نے آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے، نینا میرے پاس ہے۔ زین نے بمشکل اپنے جبڑے بھینچتے کہا تھا۔ اچھا، تو تم ہی ہو اس کے وہ یار جس کے لیے وہ اپنے شوہر کو بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ کہہ دینا اس حرامزادی کو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آئے گی تو کاٹ کر پھینک دیں گے مگر اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ دیکھیں، آپ میری بات سنیں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم جیسا سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ بہت عرصے سے یہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی، ہم سمجھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ وجہ تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اور کو پہلے ہی بیچ میں لے آئی تھی۔ اگر اپنی اور ہماری عزت داؤں پر لگا ہی دی ہے تو اسے کہنا ہمارے پاس نہ آئے، ورنہ اسے یہاں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہزاد نے آپ سے جیسا بھی کہا ہے سب جھوٹ کہا ہے۔ وہ خود اب اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ جو بھی ہو، نینا کو کہنا یہاں مت آئے، جہاں پہلے گئی تھی وہی اب بھی چلی جائے۔ یہ کہتے اس کا بھائی ٹھگ سے فون کاٹ چکا تھا۔ زین اب بھی بے یقینی سے موبائل کی بلیک ہوتی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے ابھی پتہ چلا تھا۔ نینا شرمندگی سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اسے نہیں اپنائیں گے۔ زین نظریں چراتے نینا کے پاس آیا تھا۔ تمہارے ایکس ہسبینڈ نے تمہارے گھر آ کر بہت باتیں سنائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ تمہارا مجھ سے افیئر تھا، اس لیے تم اس سے طلاق لے کر میرے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور اب تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں پہلے گئی تھی وہیں رہو ورنہ وہ تمہیں کاٹ کر پھینک دیں گے مگر اپنائیں گے نہیں۔ نینا یہ سنتے رونے لگی تھی۔
رونے کے ساتھ ساتھ وہ شہزاد کو منہ بھر بھر کر بددعائیں دے رہی تھی۔ یہ شخص جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے اس کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ پہلے شوہر تھا تو جسمانی نقصان پہنچاتا تھا، اور ابھی وہ اسے ایسا نقصان پہنچا چکا تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ اس کے گھر کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ وہ کہاں جاتی؟ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے جیسا ہو گیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی زین؟ اس شخص نے تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، ورنہ میں اس سے کبھی شادی نہ کرتی۔ نینا روتے ہوئے زین سے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زین، تمہارا دل دکھا کر میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پائی۔ نینا نے روتے ہوئے زین کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہاری آہوں نے میری زندگی برباد کر دی، زین مجھے معاف کر دو پلیز، وہ کہتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ زین نے نرمی سے اس کے بندھے ہاتھوں کو کھولا تھا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں کچھ کہوں، اس نے جھجکتے ہوئے نینا سے کہا تھا۔ نینا کے اثبات میں سر ہلانے کے بعد اس نے تمہید باندھی تھی۔ نینا، میرا گھر بہت بڑا ہے اور تمہارے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا، تو پلیز تم میرے ساتھ چل لو اور یہ مت سمجھنا کہ میں غیر ہوں۔ میرے گھر میں تم بالکل سیف ہو۔ عدت ختم کرنے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، مگر یہ 4 مہینے تم میرے گھر میں گزار لو۔ میرا یقین مانو، تم بالکل سیف ہو۔ میں تمہارے پردے کا خیال رکھوں گا۔ ان 4 ماہ میں تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گا۔ اس کی بات سن کر نینا رونے لگی تھی۔ جس شخص کو ایک وقت میں اس نے اتنی بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا، آج وہ ہی اس کی سیفٹی کے لیے آگے آیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ کاش وہ اس وقت پیسہ چھوڑ کر محبت چن لیتی تو آج یہ شخص اس کا نصیب ہوتا۔ اسے اپنے انکار پر افسوس ہوا تھا۔ صرف پیسوں کے لیے اس نے زین کو چھوڑ دیا تھا، اور آج زین ہی اس کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ شکریہ زین، میں تمہارا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ آج کا دن تمام دنوں کے مقابلے بہت تھکن والا تھا۔ وہ دوائیوں کا شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اپنے کندھے دباتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ نینا کو زین کے گھر رہتے پورے 15 دن گزر چکے تھے۔ ان 15 دنوں میں زین نے ہر طریقے سے اس کا خیال رکھا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ نینا کا مکمل پردے کا انتظام کر چکا تھا۔ اس دن سے اب تک اس کی نینا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر آج پورے 15 دن بعد اس کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھی، جسے وہ نینا کے بنا بولے پہلے ہی لے آیا تھا۔ نینا کے معاملے میں تو وہ ہمیشہ چوکنا رہتا تھا، تو وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس کی دوائیاں آج ختم ہو جانی تھی۔ نینا کے گھاؤ ابھی تک تازہ تھے، جنہیں آہستہ آہستہ ہی بھرنا تھا، اس لیے وہ ایک وقت بھی دوائیوں کا ناغہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ٹینشن سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ چاہتا تو وہ یہ دوائیاں ملازمہ کے ہاتھوں بھی نینا تک پہنچا سکتا تھا، مگر ان میں کچھ دوائیاں چینج بھی تھیں جن کے بارے میں اسے خود بھی تھوڑی بات کرنی تھی، اور وہ عام دنوں کی طرح کھل کر اس سے مل نہیں سکتا تھا کیونکہ نینا عدت میں تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ اس کے پردے کا پوری طرح خیال رکھ رہا تھا۔ نیلم، اس نے نوعمر ملازمہ کو بلایا تھا۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے اس تک آئی تھی۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ ہاں نیلم، نینا میڈم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو پردہ کر لیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی صاحب جی، میں کہتی ہوں۔ نیلم کے کہنے پر نینا مکمل طور پر پردہ کر چکی تھی۔ نیلم اس کے آگے سفید پردہ ڈالتی اب زین کو بلانے گئی تھی۔ زین اس کے پردے کی اچھی طرح تسلی کرتے اس کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا تھا۔ زین کے کمرے میں آنے کے بعد نینا پردے کے پیچھے بھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بے پردگی ہو۔ زین اس کے لیے نامحرم تھا، اس سے پردہ کرنا فرض تھا۔ وہ اپنے چہرے کو ڈھکے زین کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ زین سٹول پر بیٹھتے دوائیوں کا شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ نینا، معذرت چاہتا ہوں میں نے تمہیں تنگ کیا، مگر یہ کچھ دوائیاں لے کر آیا تھا تمہارے لیے۔ ان میں بہت سی دوائیاں چینج بھی ہوئی ہیں۔ تمہارے گھاؤ ابھی بھی تازہ ہیں نینا، تمہیں ان دوائیوں کا ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا۔ تمہیں ہر ٹائم کے حساب سے یہ دوائیاں پوری کھانی ہیں، اس کے بعد ہی تم جا کر ٹھیک ہوگی، نرم لہجے میں کہتا وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ شخص اس پر احسان کر کر آخر تھکتا کیوں نہیں تھا؟
جی زین، میں دوائیاں لے رہی ہوں، بھیگے لہجے میں کہتی وہ اپنی بات زین تک پہنچا چکی تھی۔ ٹھیک، اگر دوائیاں ختم ہو جائیں یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم نیلم سے کہلوا سکتی ہو، میں وہ چیز فوراً ہی حاضر کر دیا کروں گا، وہ کہتا کھڑا ہوا تھا۔ چلو خیال رکھو اپنا، تنگ کرنے کے لیے معذرت، وہ کہتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نینا کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلتے اس کے گریبان میں جذب ہوئے تھے۔ وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے پردے کا پوری طرح خیال رکھ رہا تھا۔ یہ شخص کتنا اچھا تھا، ان 15 دنوں میں اس پر کھل کر واضح ہو گیا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ زین یہ سب کرے گا، مگر گھر آنے کے بعد ہی وہ اس کے پردے کا مکمل انتظام کرتے، خود بھی اس سے دور رہنے لگا تھا۔ یہ چیز نینا کے دل میں زین کے لیے عزت اور احترام مزید بڑھا چکی تھی۔ ان 4 ماہ میں وہ زین کے گھر بالکل سیف رہی تھی۔ زین نے اس کی ہر ایک چیز کا بہت اچھے سے خیال کیا تھا۔ ان 4 ماہ میں وہ اس کے گھر میں رہ کر اس گھر کی عادی ہو گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہی اس کا گھر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 4 ماہ کے بعد اسے اپنے گھر کی تلاش کرنی تھی۔ اسے ہمیشہ تو اب زین کے گھر نہیں پڑے رہنا تھا نا، اسے اب اپنے گھر کا بھی سوچنا تھا، اس لیے وہ آج صبح سے ہی اس گھر سے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ 4 ماہ گزر چکے تھے، اب وہ باہر نکل کر ہاتھ پیر مار کر اپنا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ آخر کب تک وہ زین کے کندھوں پر ہی پڑی رہتی؟ ابھی وہ پیکنگ کر ہی رہی تھی کہ تبھی زین اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کو پیکنگ کرتے دیکھ زین کے چہرے کی چمک ماند پڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو بشاش کرتے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہو نینا؟ کچھ نہیں، بس یہ پیکنگ کر رہی تھی۔ پیکنگ کیوں کر رہی ہو؟ زین، میری عدت ختم ہو گئی ہے، اب تو مجھے اس گھر سے جانا ہوگا نا، یہ پیکنگ اسی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تو نہیں ہے کہ تم چلی جاؤ، تو پھر تم کیوں جا رہی ہو؟ مجھے پتہ ہے زین، تم نے مجھے نہیں کہا اور تم کچھ کہو گے بھی نہیں، کیونکہ تم ہو ہی اتنے اچھے، مگر مجھے جانا ہوگا۔ ایک غیر لڑکی آخر کب تک تمہارے گھر میں رہے گی؟ دنیا والوں کی زبان بہت لمبی ہے زین، انہوں نے پہلے ہی تم پر اور مجھ پر بہت تہمتیں لگا دی ہیں۔ اگر اب میں یہاں رہی تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا ہی کر لیں گے۔ دنیا والوں کی فکر تمہیں کب سے ہونے لگی نینا؟ تم تو دنیا کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو زین، میں پہلے دنیاوی باتوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی، مگر جب سے اکیلی ہوئی ہوں نا، تب سے دنیا کی باتیں بھی سننے لگی ہوں۔ یہ دنیا والے بہت خراب ہوتے ہیں زین، پاک رشتے کو کیسے ناپاک بنانا ہے وہ کوئی ان سے سیکھے۔ چھوڑو فضول باتیں نینا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ گھٹنے کے بل نینا کے سامنے بیٹھا تھا۔ نینا پنجے کے بل تھوڑا پیچھے کھسکی تھی۔ ہاں بولو زین۔ نینا، آج سے 5 سال پہلے بھی میں نے تمہیں یہی بات کہی تھی، اور آج 5 سال گزر جانے کے بعد بھی میں تمہیں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں پہلے اور اب میں بہت فرق ہے، مگر میرا دل اب بھی نہیں بدلا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی کہ نینا نے بے ساختہ نظریں چرا لی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نینا، بہت عزت و احترام سے تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس بات پر اعتراض ہوگا، مگر نینا میں اب پرانا والا زین نہیں رہا۔ اب میں فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوں، اور میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی آج سے 5 سال پہلے کرتا تھا۔ پلیز اب کی دفعہ مان جاؤ، ان 5 سالوں میں تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں، مجھے اور مت تڑپاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ نینا اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی باڈی، سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، کھڑی ناک، پنچے ہوئے لب، وہ ایک بے حد خوبصورت مرد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی اس سے نظریں نہیں ہٹا سکتی تھی۔ آج پہلی بار نینا کی نظریں بھی اس کے اوپر سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ کافی دیر بنا پلکیں جھپکے زین کو دیکھتی رہی تھی۔ یوں مت دیکھو نینا، میرا دل ویسے ہی بہت بے ایمان ہے، اور بے ایمان ہو جائے گا تو بھلا میں کہاں جاؤں گا؟ زین کے لہجے میں شوخی بھری ہوئی تھی۔ وہ نینا کا خود کو یوں ٹھٹکی باندھ کر دیکھنا نوٹ کر چکا تھا۔ اس کی بات سنتی نینا نے اپنی آنکھیں یوں پھیری تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پاگل ہو گئے ہو تم، بھلا میں تمہیں کیوں دیکھوں گی؟ ہاں مجھے پتہ ہے تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی، تمہیں دیکھنے والا، تم سے محبت کرنے والا صرف میں ہوں گا، تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی۔
وہ بیچارگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ابھی تو اس شخص کے لیے نظر بدلی تھی، ابھی تو اس شخص کا احترام، محبت سب اس دل میں جگہ بنانے لگا تھا۔ اب وہ اٹھ کر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی، وہ خود ہی اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے مجھے بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا تم نے، آج مت ٹھکراؤ۔ آج کی ٹھوکر برداشت نہیں کر پاؤں گا میں نینا، آج اپنا لو مجھے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اپنی زندگی میں جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کری، میں انہیں دکھاؤں گا کہ ایک باعزت عورت کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ بتاؤ نینا، کیا شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ اپنا بھاری ہاتھ نینا کے آگے پھیلا گیا تھا۔ نینا تو اس نیلی آنکھوں والے کے سحر میں کھو گئی تھی۔ اسے بھلا اب کہاں کسی اور چیز کا ہوش رہنا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زین نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو یوں تھاما تھا جیسے اسے دنیا مل گئی ہو۔ وہ اپنا روپ آئینے میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ ویسے بھی اچھا لگتا تھا، مگر آج اس کی بات ہی اور تھی۔ وہ آج بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خود کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی جا رہی تھی۔ کیسی خوشی تھی جو اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ آج وہ عورت اس کی ہو رہی تھی جسے اس نے کئی سالوں سے چاہا تھا۔ اس عورت سے اس نے بے لوث محبت کی تھی۔ آج وہ عورت اس کی ہونے جا رہی تھی۔ خوشی تو ہونی تھی نا۔ وہ اپنے کندھوں پر کریم کلر کی شال جھٹک کر پہنتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ باہر مولوی صاحب اور کئی گواہ اس کا اور نینا کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ نینا کے کمرے کے اندر داخل ہوتا مسکرایا تھا۔ سامنے ہی وہ دلہنوں کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر زین اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ آج تو اس کی بھی بات الگ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر کر آ گئی ہو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی دھمک کو محسوس کر نینا اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر اپنی نظر جھکا گئی۔ وہ محویت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اسے خود کو یوں دیکھتا پا کر نینا کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھی۔ پلیز زین، مجھے یوں مت دیکھو، ابھی میں تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی۔ پلیز مجھے یوں دیکھ کر کنفیوز مت کرو۔ میری جان، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ تم پر سے نظر ہٹ ہی نہیں رہی، اور یہ نظر آج تھوڑی نہ تم پر ٹھہری ہے آ کر۔ یہ نظر تو کب سے تم پر ہی رکی ہوئی ہے۔ جب سے یہ نظر تم پر آ کر ٹھہری ہے، خدا کی قسم میں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ واری جانے والے انداز میں اس سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کی پلکیں رخ پر آ سجی تھی۔ نینا، باہر چلیں، مولوی صاحب اور گواہان ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے نینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ زین، مجھے ایک بات بتا دو پلیز۔ پوچھو، تم کبھی بھی میرے ساتھ ویسے تو نہیں کرو گی نا جیسے شہزاد نے میرے ساتھ کیا تھا؟ نینا نے سہمے ہوئے لہجے میں زین سے سوال کیا تھا۔ کیا میں تمہیں اس کی طرح لگتا ہوں نینا؟ زین نے بھی اسی سنجیدگی سے آگے سوال کیا تھا۔ نینا بے ساختہ نظر چرا کر رہ گئی تھی۔ اس شخص پر تو اس کا دل آ گیا تھا۔ وہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں زین، آئی ایم سوری، مجھے ایسا سوال تم سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر نینا کا اعتماد پھر سے متزلزل ہوا تھا۔ زین مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہاں آیا تھا۔ اس کی اجازت سے نکاح کی رسم شروع کی جا چکی تھی۔ نینا نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ تمام گواہان اٹھ اٹھ کر ان دونوں کو مبارکباد دے کر جا رہے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے سر کو خم دے کر تمام لوگوں کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ تھکن کی وجہ سے نینا وہاں سے اٹھ آئی تھی، جبکہ زین ابھی بھی باہر بیٹھا لوگوں سے مبارکباد وصول کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ خوف سے اس کا ہر روا کانپ رہا تھا۔ اسے زین سے تو کوئی خوف نہیں تھا، مگر سب کچھ پرانا یاد آ رہا تھا۔ شہزاد نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، کیسا نہیں، وہ سب اسے یاد آ کر خوف زدہ کر رہا تھا۔ کہیں کسی وقت میں زین بھی اس کے ساتھ یہ سب کرتا تو وہ مر ہی جاتی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا روپ دیکھا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ زین اس کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں، وہ ابھی سے ہی سوچ کر گھبرا گئی تھی۔
اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ٹیبل کے اوپر رکھتے نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسی وقت اس کا ہاتھ لگ کر زین کا فیورٹ پرفیوم زمین پر گر گیا تھا۔ بلند آواز کے ساتھ وہ پرفیوم ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ نینا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی کپکپاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ شور کی آواز سن کر زین بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر آیا تھا۔ اس کے سفید چہرے کو دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ نینا، نینا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے مارنا نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، غلطی سے ٹوٹ گیا، پلیز مجھے مارنا مت۔ وہ اس کے ہاتھوں کو خود سے دور جھٹکتی روتے ہوئے اس سے بولنے لگی۔ میری جان دیکھو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ نہیں، تم مجھے مارو گے، تم مجھے مارو گے شہزاد، دور ہٹو، دور ہٹو۔ نینا مجھے دیکھو، میں ہوں زین، شہزاد نہیں ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا میری جان۔ کچھ کرنے کے لیے تمہیں اپنی بیوی تھوڑی نہ بنایا تھا۔ اگر تم پر ہاتھ ہی اٹھانا ہوتا تو آج سے 5 سال پہلے میں تم سے کچھ بھی کہہ کر بدلہ لے سکتا تھا۔ میری جان میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہنا چاہوں تو بھی نہیں۔ اس نے محبت سے کہتے نینا کو خود سے لگایا تھا۔ نینا اس کے سینے سے لگتی دہاڑے مار مار کر رو دی تھی۔ آخر ماضی اتنا خطرناک کیوں تھا؟ 5 مہینے ہو چکے تھے اس بات کو، اور آج تک وہ بات نینا بھول نہیں پائی تھی۔ وہ نرمی سے نینا کو بستر پر بٹھاتا خود زمین پر بیٹھا تھا۔ نینا اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میری جان کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں مجھے اس کی طرح سمجھ رہی ہو؟ کیا میں تمہیں اس کے جیسا لگتا ہوں؟ نہیں زین، سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے کچھ مت کہنا۔ تم 100 غلطیاں بھی کرو نا تو بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا نینا۔ تمہیں تو میرا قتل بھی معاف ہے، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم اگر الزام بھی لگاؤ گی نا تو تمہارا ہر الزام ہنسی خوشی اپنے اوپر لے لوں گا۔ نینا بھیگی نگاہوں سے اس کو دیکھتی روئی جا رہی تھی۔ یہ شخص اسے کس ثواب کے بدلے ملا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بھوک لگی ہے میری پیاری بیوی کو؟ زین نے بے حد محبت سے نینا سے پوچھا۔ نینا نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ تم فٹافٹ سے چینج کر لو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ محبت سے اس سے کہتے تیز تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ نینا بھی فوراً چینج کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کھانا ٹرے میں سجائے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نینا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ شخص پہلا تھا جو اس کے لیے ایفرٹس دکھا رہا تھا، ورنہ آج تک اس کی زندگی میں جو بھی آئے تھے اس کے لیے تو اسے ہی ایفرٹس دکھانی پڑتی تھی۔ اس کے لبوں پر نرم مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ زین مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اب وہ ایک پلیٹ اٹھاتے اس میں کھانا نکال رہا تھا۔ زین بس کرو، میں اتنا نہیں کھاؤں گی۔ کوئی نہیں، میری بیوی ہو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گی۔ زین رات میں اتنا کھانا نہیں کھانا چاہیے، میں نے کہا نا تمہیں کھانا پڑے گا۔ اس نے ایک پلیٹ بھر کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ بھری پلیٹ دیکھ کر نینا کو متلی ہونے لگی۔ بھلا وہ اتنا کیسے کھاتی؟ مگر پھر بھی وہ اس پلیٹ سے کھانے لگی تھی۔ وہ اس شخص کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی جس شخص نے اس کا کبھی بھی دل نہیں دکھایا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس نے بے رحم عورت بن کر اس شخص کا اظہار محبت اس کے منہ پر مار دیا تھا، اور آج وہی شخص اس کے قدموں میں بیٹھا اسے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا۔ اور اب تو وقت بھی بدل گیا تھا۔ اب یہی عورت اس شخص سے دل و جان سے محبت کرتی تھی جس کو آج سے 5 سال پہلے ٹھکرا چکی تھی۔ دل میں جس کی محبت تھی اب اس کو دکھ کیسے پہنچاتی؟ 5-6 چمچ کھانا کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ وہ ہاتھ سے پلیٹ کو سائڈ کرتی اس سے پہلے کہ کھڑی ہوتی، زین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم یہ پورا کھانا کھاؤ گی، پھر تم نے پورا کیوں نہیں کھایا؟ زین میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ اچھا میرے ہاتھ سے کھا لو تھوڑا سا، وہ کہتا چمچ بھر کر اس کے منہ کے سامنے کر گیا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنا منہ کھول گئی تھی۔ میری بیوی ہو تم، تمہیں زیادہ کھانا چاہیے، وہ کہتا اس کے منہ میں چمچ ڈال گیا تھا۔ تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے، تم اتنی کمزور تو نہیں ہونی چاہیے ہو میری بیوی ہو، وہ کہتا چمچ بھر بھر کر اسے کھلا رہا تھا، اور وہ پیٹ بھرنے کے باوجود بھی کھائی جا رہی تھی۔ اس شخص کو انکار کر کے وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ شخص ہرٹ ہوتا تو اس عورت کو بھی ہرٹ ہونا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پوری پلیٹ اسے کھلا چکا تھا۔
دوسرے ہی لمحے وہ اب ایک چھوٹی پلیٹ میں میٹھا نکال رہا تھا۔ اب وہ میٹھا بھی چمچ بھر کر اسے کھلا رہا تھا اور وہ کھا بھی رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا انکار اس مرد کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ کافی کھانا کھلانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تھا۔ تم تھوڑی سی واک کرو، میں یہ برتن کچن میں رکھ کر آتا ہوں، پھر ایک زبردست سی مووی دیکھیں گے دونوں، وہ کہتا اس کا گال سہلاتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نینا واک کرتے اپنا کھانا ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر واک کرنے کے بعد زین کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ کیا کر رہے تھے زین؟ اتنا ٹائم لگا دیا۔ برتن دھو رہا تھا پاگل لڑکی۔ ارے تم برتن بھی دھو لیتے ہو؟ ہاں ملازم بھی انسان ہوتے ہیں نینا۔ اتنی رات کو سردی میں وہ برتن دھوئیں مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے اپنے گندے کیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں۔ تم واقعی ایک بہت اچھے انسان ہو زین۔ مجھے اس وقت کے لیے معاف کر دو جب میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ نینا آج بھی ہرٹ لگتی تھی۔ اس وقت کا ذکر مت کیا کرو جانے من، بے فضول ہی ہرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ٹی وی روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کو صوفے پر بٹھاتے وہ اب ایک زبردست سی مووی لگا رہا تھا۔ بلینکٹ کھول کر اپنے اوپر ڈالتی نینا پرجوش ہوئی تھی۔ شادی تو اس نے پہلے بھی کی تھی، مگر یہ سکھ آج اسے پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے زین کو دیکھ رہی تھی جو جھنجھلائے انداز میں زبردست مووی تلاش کر رہا تھا۔ یار کوئی تو مووی ملے مجھے، مل ہی نہیں رہی۔ شاید اچھی مووی اسے مل چکی تھی۔ وہ اب مووی لگاتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں پورے انہماک کے ساتھ مووی دیکھنے میں مصروف تھے۔ مووی واقعی بہت مزے کی تھی۔ مووی دیکھتے دیکھتے انہیں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 4 بج گئے تھے۔ دونوں اب بھی مووی دیکھنے میں مصروف تھے کہ تبھی نینا کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ مووی میں رومانٹک سین کو دیکھتے ہوئے وہ بے فضول ہی نظر چرا گئی تھی۔ زین سکپ کرو یار۔ نہیں میری جان کیوں سکپ کرو؟ ویسے آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے اور ہم یہ مووی دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم کہو تو چل کر منائیں ہم بھی ویڈنگ نائٹ، جیسے یہ منا رہے ہیں بنا ویڈنگ کے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نینا کو چھیڑا تھا۔ زین تم بہت بے شرم ہو، مجھے یہ مووی دیکھنی ہی نہیں۔ اور چلو تم بھی، رات کے 4 بج گئے ہیں، اب بھی یوں اٹھے ہوئے ہو جیسے صبح ہو رہی ہو۔ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے نینا، پھر چل کر سوتے ہیں۔ نہیں میں نے کہا نا ابھی اٹھو، باقی کی مووی کل دیکھ لیں گے۔ اس کے حکم جمانے والے انداز پر زین مسکرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ LED آف کرتا نینا کے پیچھے پیچھے بستر پر آ کر لیٹا تھا۔ نینا اس کو اپنے برابر میں لیٹا دیکھ کر بری طرح جھجکی تھی۔ زین تم یہاں سو گی؟ ہاں تم بے فکر ہو کر سو جاؤ نینا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ نہیں زین میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اٹس اوکے کوئی بات نہیں، وہ کہتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ نینا بھی نارمل ہوتی اپنی جگہ پر لیٹی تھی۔ آج کے دن کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ دوسری طرف زین کو نیند آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو اس کا تمام چین و سکون لوٹ کر سو گئی تھی، مگر وہ سو نہیں پایا تھا۔ وہ اسے مل گئی تھی، یہی خوشی اس کی نیند اڑا چکی تھی۔ پرسوں اس نے اس خواب کے پورا ہونے کا انتظار کیا تھا، آج یہ خواب پورا ہو بھی گیا تھا تو بھی ادھورا تھا۔ وہ سب سوچوں کو جھٹک کر اپنا تمام دھیان نینا پر لگا گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بیان کرنے کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ تبھی نینا کروٹ لے کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت سے زین کا دل اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اس کو خود میں بھینچ گیا تھا۔ نینا تھوڑا سا ہلتی دوبارہ سے سو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے خود میں سمائے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند تھوڑی ہی دیر بعد اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اب یہ پیاری لڑکی اس پر مہربان تھی، نیند تو خود بخود ہی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ ان دونوں کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوشگوار گزر رہا تھا۔ زین نینا کے ڈر کی وجہ سے اسے کچھ وقت دے چکا تھا۔ ان گزرے وقتوں میں وہ زین کو اچھے سے پہچان گئی تھی اور اب اسے زین سے دوری منظور نہ تھی۔ زین بھی اب اس سے دوری بنا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے آج وہ اسے میسج کر کے تیار ہونے کا کہہ چکا تھا۔ وہ بھی ہنسی خوشی تیار ہوتی، اب زین کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر زین کو اندر آتے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ زین اس کو اتنا تیار دیکھ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ میری جان نکالنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے میری جان نے۔
اس کے کہنے پر نینا بری طرح بلش کرنے لگی تھی۔ اگر اتنی سی باتوں پر بلش کرو گی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے نینا سے پوچھ رہا تھا۔ نینا بنا کوئی جواب دیے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے سامنے کر گیا تھا۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ اس کے کہنے پر وہ نرمی سے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ کسی متاع حیات کی طرح تھامے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ٹیرس کے اندر داخل ہوتے نینا سانس تک روک گئی تھی۔ ٹیرس گلاب کے پھولوں سے سجا ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا پورا ٹیرس خوابناک ماحول بنا چکا تھا۔ سامنے ہی پھول سے لو یو نینا لکھا دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ ایک بھیگی نظر زین پر ڈال گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ شکریہ زین، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ شکریہ زین، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ تمہارے آنے سے میری زندگی لگنے لگی ہے، ورنہ اس زندگی نے تو ہمیشہ میرے ساتھ مذاق ہی کیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے تم جیسا انسان دے کر میرے تمام شکووں کو ختم کر دے گا۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہیں کیوں دیا۔ میں اللہ کے لیے بہت خاص تھی زین، جو اللہ نے تم جیسا بندہ مجھے دیا۔ تمہیں دے کر اس نے مجھے مکمل کر دیا زین۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے۔ اب تم ہو تو سب ہے، جب تم نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا۔ اب تم ہو تو میری زندگی جنت ہے۔ زین، تم میری زندگی ہو، تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نرم لہجے میں اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے زین۔ مجھے نہیں لگتا اب میں تمہارے بغیر لمحہ بھی رہ سکوں گی۔ میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے زین، اس دل کو کبھی مت توڑنا۔ وہ نرمی سے اس سے کہتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی۔ زین اس کے لبوں سے محبت کا اظہار سن کر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عورت اس سے اتنی محبت کرے گی اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھی سختی سے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے مغرور مت کرو میری جان، میں مغرور نہیں کر رہی زین، سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ شکریہ میری جان مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ اتنی محبت کی ہے تم سے نینا کہ لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا، وہ دن میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ ان دنوں ایسی آگ میں جلا ہوں بتا نہیں سکتا۔ لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس دن کے بعد سے اپنی پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینے لگا کہ کچھ بننا ہے، اور جب کچھ بن گیا تو مجھے واپس مل گئی۔ میں اپنے اللہ کا شکر کیسے ادا کروں، مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ وقت یاد مت دلایا کرو مجھے، اپنی کم ظرفی پر رونا آنے لگتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ وہ وقت بھول جاؤ نینا، یاد رکھو تو بس اتنا کہ تم میری اور اب میں تمہارا ہوں۔ وہ کہتا نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، کیا اب بھی مجھ سے دور دور رہو گی؟ کیا اب بھی میرے پاس آ کر مجھے مکمل نہیں کرو گی؟ وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نینا بری طرح سرخ ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ نہیں، تم سے دور رہ کر مجھے اب کچھ نہیں ملے گا زین، بہت تمہارا ضبط آزما لیا ہے، اب نہیں۔ اس کے کہنے پر زین جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اس کے گریبان کو تھام کر خود کو گرنے سے بچا گئی تھی۔ وہ اس کو کمرے میں لاتا بستر پر بٹھاتا خود اس کے برابر بیٹھا تھا۔ نینا، تمہارے قریب آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں کیسے بتاؤں میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نینا کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ وہ اتنی عقیدت سے اسے چوم رہا تھا، نینا کو اپنا آپ ساتویں آسمان پر محسوس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنے لمس سے جھلسا رہا تھا۔ نینا اس کے لمس سے بری طرح جھلستی اس کے گریبان کو سختی سے تھام گئی تھی۔ یہ شخص ایسے اس کی جان نکال رہا تھا۔ زین نینا کو نرمی سے بستر پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اب وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے اس کی سانسوں کو خود میں انہیل کرتا جا رہا تھا۔ نینا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں وجود ایک دوسرے کے لبوں سے کھیلتے رہے تھے۔ زین اس کے اوپر سے اٹھتے اپنی سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ نینا بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے کانوں کے پاس جھکتے
اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ تمہارے پور پور پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑ کر تمہیں اپنا بنا لوں، تمہارے جسم کے ہر حصے پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ کر تمہاری روح میں بھی اپنا مقام بنا لوں؟ وہ نرمی سے کہتے اس کے بالوں کو سنوار گیا تھا۔ نینا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی اجازت پاتے ہی وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ نینا کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جسے زین اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرہ زین کی جان لیوا شدتوں اور نینا کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ 7 ماہ بعد مشہور و معروف بزنس ٹائکون شہزاد احمد کا بے دردی سے قتل۔ بے دردی سے قتل کرنے والے انسان نے چہرے کو شناخت کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ مشہور و معروف بزنس مین شہزاد احمد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ قاتل موقع پر ہی جگہ سے فرار ہو گیا۔ اب تک اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔ تلاش جاری ہے۔ خبر سن کر اس کے روم روم میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ اس کی موت پر اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہا تھا تب تک اس نے اس کی زندگی علاوہ برباد کے کچھ نہیں کی تھی۔ آج اس کے ساتھ بھی مکافات عمل ہو گیا تھا۔ نینا کے لبوں سے مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ ان بے درد راتوں میں اس نے اللہ سے دعا میں صرف اس بے درد انسان کی موت مانگی تھی۔ جب جب وہ اسے تکلیف دیتا تھا تب تب نینا اس کی موت ہی تو مانگتی تھی۔ آج اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اللہ نے زین کو دے کر ویسے بھی اس کے ہر دکھ کا مداوع کر دیا تھا۔ آج اللہ نے اس کے گنہگار کو بھی پار لگا دیا تھا۔ شہزاد نے اس کے ساتھ جو جو کیا تھا اس کو وہ سب بھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس شخص کو اتنی بے درد موت ملی تھی کہ وہ دیکھ کر بھی جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ چہرے پر اتنے برے طریقے سے زخم دیے گئے تھے کہ چہرہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ظلم کرتے وقت وہ ہر چیز بھول جایا کرتا تھا۔ آج کوئی اس کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہوئے سب بھول گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے آتے زین کے سینے سے لگی تھی۔ زین نرمی سے اسے خود میں بھیجتا آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ عورت اس کا سکون تھی۔ یہ اسے مل گئی تھی، بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا سکون کی گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ زندگی بے حد پرسکون تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اب سب مکمل تھا۔